ہم خدا کے کلام کو آج مضمون کے طور پر سیکھیں گے اور حزقیل کی کتاب کے 8ویں باب پر ہم بات کریں گے. مضمون کا جو عنوان ہوگا وہ ہے ہیکل میں مکروہات عظیم. عنوان ہے ہیکل میں مکروہات عظیم. بائبل مقدس میں حزقیل کی کتاب کے 8ویں باب کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت میں لکھا ہے چھٹے برس کے چھٹے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور یہودا کے بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے کہ وہاں خداوند خدا کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا. چھٹے برس کی چھٹے مہینے کی کون سی تاریخ؟ 5ویں تاریخ تھی. اور حزقیل نبی کہتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور یہودا کے جو بزرگ تھے وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یوں ہوا کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا. یہ بڑی بات ہے آپ پر خداوند کا ہاتھ ٹھہرے. اچھا، جس ہاتھ کی وہ بات کرتا ہے یہ وہی والا ہاتھ ہے جس نے آدم کو تخلیق کیا ہے. جس ہاتھ کی حزقیل نبی بات کرتا ہے یہ وہی ہاتھ ہے جو 9 انچ کے کیل سے صلیب پر چھد گیا ہے. یہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ کی حزقیل بات کرتا ہے جس ہاتھ پر میری اور آپ کی اشکال کندھا کی گئی ہیں. یہ وہی ہاتھ ہے جس نے ایک حرامکار عورت کے بچاؤ کے لیے زمین پر کچھ لکھا ہے. یہ وہی ہاتھ ہے جو نبی پر آ کر ٹھہرتا ہے کون سے مہینے کی کس تاریخ کو؟ چھٹے برس کے چھٹے مہینے کی تاریخ نمبر 5. یوں ہوتا ہے کہ نبی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور نبی کے سامنے یہودا کے بزرگ بیٹھے ہیں. ایلڈرز، بڑے سرپرست یہودا کے قبیلے کے نبی کے سامنے ہیں. تب میں نے نگاہ کی، آیت نمبر 2، تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شبیہ آگ کی مانند نظر آتی ہے. اس کی کمر نیچے تک آگ اور اس کی کمر سے اوپر تک جلوہ نور ظاہر ہوا جس کا رنگ سکیل کیے ہوئے پیتل کا سا تھا. نبی کہتا ہے میں اپنے گھر میں تھا، یہودا کے بزرگ میرے سامنے تھے، ایک شبیہ مجھے دکھائی دیتی ہے. شبیہ کا جو حصہ ہے، اس شکل کا جو کمر سے نیچے تک کا حصہ ہے آگ ہے اور اس کی کمر سے جو اوپر تک کا حصہ ہے جلوہ نور ہے. اور رنگ اس شکل کا، اس شبیہ کا سکیل کیے ہوئے پیتل کی طرح ہے، اس پیتل کی طرح ہے جس کو آگ میں تپا کر صاف کیا گیا ہو. اور اس نے ایک ہاتھ کی شبیہ سے اٹھا کر میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑا اور روح نے مجھے آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا. اس شبیہ کے ایک ہاتھ نے، نبی کہتا ہے، مجھے پکڑا، مجھے بالوں سے پکڑا، آسمان اور زمین کے درمیان مجھے بلند کیا. نبی لکھتا ہے اور مجھے الہی رویا میں، کون سی والی رویا میں؟ یاد رکھیں ہم رویا کی بات کر رہے ہیں. یاد رکھیں یہ ویژن ہے. یاد رکھیں یہاں پر نبی اپنی ویژن بیان کرتا ہے کہ الہی رویا میں اس شبیہ نے مجھے میرے بالوں سے پکڑا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان مجھے بلند کیا ہے اور یروشلم میں شمال کی طرف
اندرونی پھاٹک پر جہاں غیرت کی مورت کا مسکن تھا جو غیرت بھڑکاتی ہے لے آئی۔ نبی کہتا ہے اس شبی نے مجھے پکڑا بالوں سے، آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا، اور وہ مورت مجھے وہاں سے لے گئی یروشلم کے شمال میں۔ کہاں پر لے گئی؟ یروشلم کے شمال میں لے گئی، اندرونی پھاٹک پر لے گئی۔ وہاں پر ایک مورت ہے۔ نام کیا ہے مورت کا؟ غیرت کی مورت۔ کون سی والی مورت ہے؟ غیرت کی مورت۔ اور یہ غیرت کی مورت وہاں پر ہے ہی نہیں، بلکہ شمال کی طرف اندرونی پھاٹک میں، یروشلم کے شمال والی طرف، یروشلم کے پہاڑ والی طرف، اس پھاٹک کے اندرونی حصے میں اس غیرت کی مورت کا ڈیرا ہے۔ اور یہ غیرت کی مورت کیا کرتی ہے؟ غیرت بھڑکاتی ہے۔ کیا بھڑکاتی ہے؟ ویسے غیرت کیا ہوتی ہے؟ سیلف ریسپیکٹ۔ یہ سیلف ریسپیکٹ کو بھڑکاتی ہے۔ گویا یہ مورت کسی کی سیلف ریسپیکٹ پر حملہ کرتی ہے۔ اب مجھے بتائیں ویسے مورتوں سے کس کی غیرت بھڑکتی ہے؟ تو کوئی اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین کے پانیوں کے اندر ہو۔ تو ان کی عبادت مت کرنا، تو ان کی پرستش مت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ مورتوں سے غیرت بھڑکتی ہے خداوند کی۔ یہ مورت یروشلم کے اندرونی پھاٹک میں شمال والی طرف اپنا ڈیرا بنائے ہوئے ہے، اور وہاں پر اس نے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے، اور یہ مورت خدا کی غیرت کو بھڑکاتی ہے۔ آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اسرائیل کے خدا کا جلال ہے، اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وادی میں دیکھی تھی موجود ہے۔ حیران کن بات اس آیت میں یہ ہے کہ جہاں پر غیرت کی مورت نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا ہے، وہاں پر ہی خداوند کا جلال بھی موجود ہے۔ یہ کیسے ہے؟ کیسے غیرت بھڑکانے والی مورت اور خدا کا جلال اکٹھے ہیں؟ کیسے یہ ایک جگہ پر ہیں؟ مگر وہاں پر ہے، خدا کا جلال بھی ہے، غیرت کی مورت نے وہیں پر اپنا ڈیرا بنایا ہے۔ ویسے بھی لکھا ہے کہ بہت سارے بادشاہوں نے بلند مقامات بنائے ہیں یسیرتوں کے لیے، انہوں نے بتوں کے لیے۔ ویسے بھی جہاں پر خدا کے لوگ ہیں، شریر اپنے ڈیرے وہاں پر لگانے کی کوشش انتھک کرتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، تب اس نے مجھے فرمایا، اس شبی نے، نبی کہتا ہے تب اس شبی نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا۔ کس طرف اپنی آنکھیں اٹھا؟ یہ بار بار شمال کیوں آ رہا ہے؟ مورت نے اٹھایا، نبی کو پکڑا، یروشلم کے شمال کی طرف اندرونی پھاٹک میں لے گئی۔ وہاں پر جا کے اس نے دیکھا خدا کا جلال ہے، وہاں پر غیرت بھڑکانے والی مورت نے اپنا مسکن بنایا ہے، اور پھر وہ شبی کہتی ہے نبی کو، اے آدم زاد، اے میرے بندے، اے میرے نبی، اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا۔ آنکھ اٹھا، نظر کر اور دیکھ شمال کی طرف، شمال کی سمت میں دیکھ۔ اور میں کیا دیکھتا ہوں
کہ شمال کی طرف مذبے کے دروازے پر، شمال کی طرف مذبے کے دروازے پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں ہے۔ میں نے آنکھیں اٹھائیں، شمال کی طرف دیکھا تو جہاں پر مدخل ہے، جہاں پر داخل ہونے کی جگہ ہے، غیرت کی مورت وہاں پر بھی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ خداوند نبی کو شمال کی طرف یروشلم کے کیوں لے کر گیا؟ نبی کو خدا نے کیوں کہا کہ اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا؟ اس راز اور اس باب کے بارے میں احبار کی کتاب کا پہلا باب آیت نمبر 10 اور 11 دیکھتے ہیں۔ احبار کی کتاب کا پہلا باب آیت نمبر 10 اور 11 میں لکھا ہے، اور اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکری کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لائے، اور وہ اسے مذبے کی شمالی سمت میں خداوند کے آگے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبے پر گردا گرد چھڑکیں۔ خدا نے کہا اگر کوئی قربانی چڑھانی ہے ریوڑ میں سے، تو قربانی ذبح کرنی ہے، تو جو قربانی آپ لے کے آؤ اس کو مذبے کی کون سی سمت میں ذبح کرنا ہے؟ شمال والی سمت میں۔ مذبے پر قربانی جب آپ نے رکھ کے ذبح کرنی ہے تو اس کو شمال والی سمت میں رکھنا ہے۔ شمال والی سمت خداوند کی سمت ہے۔ ہیکل مقدس جو بنائی گئی کوہ سیون پر، تو وہ شمال والی طرف بنائی گئی۔ سو شمال کی جو سمت ہے یہاں پر خدا کی سمت ہے۔ خدا نے کہا میرے نبی شمال کی طرف آنکھیں اٹھا۔ مورت اس کو یروشلم کے اندرونی پھاٹک سے لے کر گئی اور شمال والی طرف میں لے کر گئی۔ خدا نے کہا جب کوئی قربانی مذبے پر چڑھاؤ تو شمال والی سمت میں اسے ذبح کرنا۔ آئیں پھر ایک بار پھر 8ویں باب حزقیل پر آئیں، اور لکھا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف مذبے کے دروازے پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں کھڑی ہے۔ 6 آیت، اس نے پھر مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، تو ان کے کام دیکھتا ہے؟ کن کے کام؟ جو مذبے کے قریب قریب رہتے ہیں، جو قربانیاں چڑھاتے ہیں، جو میرے خادمین کہلاتے ہیں، کیا تو ان کے کام دیکھتا ہے؟ یعنی وہ مکروہات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں، کہ میرے مذبے کے پاس، میری ہیکل میں میرے لوگ مکروہات عظیم کرتے ہیں، مکروہ کام کرتے ہیں لوگ میرے گھر میں آ کے۔ تاکہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر دور ہو جاؤں، لیکن تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ میرے بندے یہ تو کچھ نہیں ہے، دیکھ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں میرے گھر میں، میری ہیکل میں، مکروہات عظیم کرتے ہیں، مگر تو ابھی اور بھی مکروہات عظیم دیکھے گا۔ میرے لوگ نکمے کام کرتے ہیں میرے گھر میں، اور کیوں کرتے ہیں؟ ان کی کوشش ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو صلیب پر یسوع مسیح کے سامنے ہے۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا، تو نے اوروں کو بچایا، اب اپنے آپ تائیں بچا۔ کیا یسوع مسیح صلیب سے اپنے آپ کو اتر کر بچا سکتا تھا یا نہیں؟ کر سکتے تھے، مگر وہ نہیں کرتے۔ یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو بچاتے تو آج میں اور آپ بچے ہوئے نہ ہوتے۔ اور میرے لوگ مکروہات عظیم میرے گھر میں کرتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے، مجھے دکھ کرتے ہیں کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ مگر یہ تو برے کام ابھی تو دیکھتا ہے، تو ان سے بھی برے کام ابھی دیکھے گا میرے بندے۔ آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، تب وہ مجھے سین کے پھاٹک پر
لایا اور میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار میں ایک چھید ہے. رویا میں جو شبی نظر آئی وہ اس کو لے کر گئی. 7ویں آیت میں لکھا ہے صحن میں, ہیکل کے صحن کی بات ہے, وہاں پر ایک چھید نظر آتا ہے اور اس دیوار میں جو چھید نظر آتا ہے تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد دیوار کھود, اس چھید کو کھود. اور جب میں نے دیوار کو کھودا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ دیکھا میں نے, اور پھر اس نے مجھے فرمایا اندر جا اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ. میرے لوگ جو نکمے مکروہ کام کرتے ہیں اندر جا کے دیکھ. یاد رکھیں یہ خدا کے گھر کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو دروازہ نہ کھلا ہوا ملے تو دیوار سے چھید کر کے جا کے کہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا دیکھ, نظر کر. پھر اس نے مجھے فرمایا اندر جا اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ. تب میں نے اندر جا کر دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہر نوع کے سب رینگنے والے کیڑوں اور مکروہ جانوروں کی سب صورتیں بنی اسرائیل کے بت گردا گرد دیوار پر منقش ہیں. ہیکل میں نے دیکھا جا کے سین میں سے جا کے میں نے اس دیوار کو کھودا, اندر دروازہ دیکھا, کھولا تو دیوار پر کیڑے مکوڑوں کی تصویریں, بتوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ ہیکل میں. سب کچھ کہاں ہے؟ ہیکل میں. میرے ساتھ رہیے گا. لکھا ہے آیت نمبر 11 میں, اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 شخص ان کے آگے کھڑے ہیں. کاہن ان کے آگے کھڑے ہیں. کاہن ان کھدی ہوئی مورتوں کے آگے, ان منقش صورتوں کے آگے کھڑے ہیں, اور یازنیاں بن صافن ان کے وسط میں کھڑا ہے, اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بخور دان ہے, اور خوشبو بخور دان کا بادل اٹھ رہا ہے. تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد کیا تو دیکھتا ہے؟ یعنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریکی میں ہیں, یعنی اپنے منقش کاشانوں میں کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا, خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے. اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا. میرے لوگ, میرے کاہن میرے گھر کے اندر کھودی ہوئی اپنی مورتوں کو پوجتے ہیں اور مکروہات عظیم کرتے ہیں. کہاں پر؟ ہیکل میں. کہاں پر؟ خدا کے گھر میں. مگر کچھ بھی نہیں آدم زاد, ابھی تو اور مکروہات دیکھے گا, بڑی مکروہات دیکھے گا. اگلی آیت میرے ساتھ پڑھیے. لکھا ہے تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے کون سے والے پھاٹک پر؟ شمالی پھاٹک پر لایا. شمالی سمت کس کی سمت ہے؟ خداوند کی سمت. تب وہ مجھے خداوند کے گھر میں شمالی پھاٹک پر لایا, اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر عورتیں بیٹھی ہیں. وہاں پر کیا بیٹھی ہیں جی؟ عورتیں بیٹھی ہیں. عورتیں بیٹھی ہیں, تموز پر نوحہ کر رہی ہیں. کس پر رو رہی ہیں؟ یہ تموز کون ہے؟ ہیکل کے اندر عورتوں کو دکھایا گیا, عورتیں پیٹ رہی ہیں, عورتیں ماتم کر رہی ہیں, عورتیں واویلا کر رہی ہیں, عورتیں نوحہ کر رہی ہیں تموز پر. کس کے گھر میں؟ ہیکل میں, خدا کے گھر میں بیٹھ کر رو رہی ہیں تموز کے لیے, پیٹ رہی ہیں تموز کے لیے. کون عورتیں؟ اسرائیلی عورتیں. تموز کون ہے؟ تموز ایک
एंशंट देवता था। कहा जाता है कि तमूज अस्तारत देवी का या तो भाई था या उसका महबूब था। तमूज ईस्टर जो देवी थी या उसका भाई या उसका महबूब था, और साल में एक बार तमूज जो था वो मर जाता था। और तमूज जो मरता तो उसके मरने का असर यह होता कि फसलें सूख जाती। तमूज के मरने का असर यह होता कि दरिया सूख जाते, खुश्क साली आ जाती। और तमूज जो कि हरियाली का देवता था, लहरों बहरों का देवता था, तमूज जो कि देवता था और अच्छी फसलों को देने वाला, वो मरा होता। तो तब उस वक्त औरतें तमूज पर मातम करती, तमूज वापस आ जाओ, तमूज हमारी मदद करो, तमूज हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, तमूज हमारे यहाँ खुश्क साली है, तमूज हमारे बेटे भूखों मर रहे हैं, काल सा समा है, तमूज वापस आओ। और फिर उनकी दुआओं के नतीजे में क्या होता, ईस्टर देवी जो थी, इस्तारत उसका नाम था, अस्तौरत उसको कहा जाता है, जिसका नाम हम ईस्टर कहते हैं, वो जाती पताल में जाके वो तमूज को उन दुआओं के बायस जिंदा करके लाती। तो दरियाओं में पानी आना शुरू हो जाता, दरियाओं में लहरें बहरें होना शुरू हो जाती और फसलें हरी भरी होना शुरू हो जाती। कौन औरतें पीटती, कहां पर बैठकर पीटती, हैकल में किसके लिए पीटती? तमूज के लिए। खुदावंद अपने बंदे हिजकिय्याह से कहता है, हिजकिय्याह तू अभी इनसे भी बड़ी मखलूकात देखेगा जो मेरे लोग मेरे घर में बैठ के करते हैं। हालांकि उन लोगों को इल्म है, क्योंकि ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है, ज़बूर 65 की आयत नंबर 10 से 13 में ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है कि कौन हरियाली देता है, कौन लहरें बहरें अता करता है, कौन फसलें अदा करता है, कौन औलाद देता है, कौन तवानाई, कौन रौनक अता करता है। ज़बूर 65 की आयत नंबर 10 से 13 में लिखा हुआ है, तू उसकी रिघारियों को खूब सैराब करता है और उसके मेंढों को बिठा देता है, तू उसे बारिश से नरम करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है, तेरी राहों से रोगन टपकता है, वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है, पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता हैं, चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं, वादियां अनाज से ढकी हुई हैं, वो खुशी के मारे ललकारती हैं। हालेलुया। मगर खुदा के लोग ये जानते हैं, औरतें ये जानती हैं कि खुदा अनाज से वादियों को ढकता है, मगर इसके बावजूद ये औरतें खुदा के घर में बैठकर तमूज के लिए नोहा करती हैं, तमूज के लिए पीटती हैं, तमूज हमारी मदद कर। ये मकरूहात कहां होती है? खुदाबंद के घर में, हैकल में। मगर वो कहता है तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा, तू अभी इनसे भी बड़े नकम्मे काम मेरे लोगों के देखेगा। मगर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, क्या अब हैकल है? दीदा दनिस्ता तौर पर तो नहीं, हैकल बर्बाद हुई, इबादत खानों में बदली गई। यीशु मसीह ने कहा तुम इस हैकल को ढा दो, मैं इसे कितने दिनों में खड़ा करूंगा? 3 दिनों में। अब बताइए हैकल है कहां पर है? हमारे दरमियान है। यह क्या है? यह हैकल है। यीशु मसीह ने कहा इस बदन को ढा दो, मैं 3 दिनों में से उठा खड़ा करूंगा। वो ढाया गया, खड़ा हुआ या नहीं हुआ? यीशु मसीह ने कहा मैं कलीसिया का सर हूं। यीशु मसीह सर है या नहीं है? यीशु मसीह का बदन जमीन पर है और सर इसका कहां पर है? आसमान पर है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो हैकल है, क्या इसके अंदर मकरूहात अजीम हो रही हैं या नहीं हो रही? हमारे अपने घरों में तवीज होते हैं या नहीं होते? हमारे अपने घरों में बाबे दरबार पूजे जाते हैं या नहीं पूजे जाते? हमारी औरतें हमारे खानदानों को बर्बाद कर रही हैं या नहीं कर रही?
آپ پر, آپ کے بیٹوں بیٹیوں پر تویزات کروائے جاتے ہیں یا نہیں کروائے جاتے؟ ہوتا ہے. کہاں پر؟ ہیکل میں. یہ تو اجتماعی ہیکل کی بات ہے. آئیں انفرادی ہیکل کی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ کھولیے خدا کے کلام کو. کرنتھیوں کا خط پولس رسول نے لکھا ہے. پھر رسول کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن پاک روح کا کیا ہے؟ مقدس ہے. پاک روح کے رہنے کی جگہ ہے. مگر افسوس کہ اسی مقدس میں, اسی ہیکل میں ایک طرف خدا کا جلال موجود ہے تو دوسری طرف اس جلال کی غیرت کو بھڑکانے والی غیرت کی مورت بھی ہم نے اپنے اندر نصب کی ہوئی ہے. ان زندگیوں میں, ان ہیکلوں کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم یہودا کے بزرگوں کی طرح جا کر اپنی منقش کی ہوئی صورتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں, انہی کی عبادتیں کرتے ہیں. آپ کہیں گے جی ہمارے اندر کہاں پہ بت آ گئے؟ ہم نے تو کوئی بت یہاں پہ نہیں رکھا, ہم نے اپنی زندگیوں میں بت رکھے ہیں. پڑھیے ذرا میرے ساتھ حزقییل کی کتاب, اس کا 14واں باب, آیت نمبر 3 سے 4 اور 6 تک لکھا ہے. تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا. تیسری آیت کہ اے آدم زاد, ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے. بت کہاں پہ ہیں؟ ان ہیکلوں میں. دلوں کے اندر بت نصب ہیں. اے آدم زاد, ان مردوں نے اپنے دل میں بتوں کو نصب کیا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکاری کو اپنے سامنے رکھا ہے. چوتھی آیت میں لکھا ہے اس لیے تو ان سے باتیں کر اور ان سے کہہ. خدا کا کلام آپ سے کہتا ہے, مجھ سے کہتا ہے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکاری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے کہ میں خداوند اس کے بتوں کی کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا. چھٹی آیت میں خداوند مشورہ دیتا ہے, کہتے ہیں اس لیے تو بنی اسرائیل سے یوں کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو. 7ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہر ایک جو بنی اسرائیل میں سے یا ان بیگانوں میں سے جو اسرائیل میں رہتے ہیں تجھ سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے بت نصب کرتا ہے. کیا حرام کاری ہیکل میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیا مکروہات عظیم ہیکل کے اندر موجود ہیں یا نہیں موجود؟ وہیں ہمارے اس ہیکل میں خیال پاک بستے ہیں, خدا کا جلال ہے, اور وہیں پر اس من میں ہم نے اپنے اپنے بت بنا رکھے ہیں جو خداوند سے زیادہ عزت پاتے ہیں. کہیں شہرت کا بت ہے تو کہیں ٹیلی ویژن کا بت ہے تو کہیں میڈیا کا بت ہے, کہیں آنکھوں کی خواہشیں ہیں اور کہیں دنیاوی شیخی ہے اور کہیں پر زندگی کی شیخی ہے تو کہیں پر زندگی کی خواہشیں ہیں اور کہیں پر آنکھوں کی خواہشیں ہیں. گویا اس ہیکل کے اندر بھی ہم نے اپنے بت نصب کر رکھے ہیں. اور میرے بندے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر تو چھید کر کے دروازے سے اندر جا تو شمالی طرف اس دل میں جو میری طرف ہے جہاں پر میرا جلال ہونا چاہیے تھا, انہوں نے غیرت بھڑکانے کی مورتیں رکھی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی زندگیوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں, اور جب وہ چھوڑ کر چلا گیا تو ایک سنجیدہ حکم صادر ہوگا, بس تو برائی کرتا ہے برائی کرتا جا, تو نجس ہے نجس ہوتا جا, اور تو پاک ہے پاک ہوتا جا, تو راست باز ہے راست باز ہوتا جا. اس سے پہلے کہ خداوند کا روز عظیم آئے اور ان مکروہات کے سبب سے خداوند ہماری زندگیوں سے چلے جائیں, آئیں اپنے ان بتوں کو اکھاڑیں اور اپنے دلوں سے باہر پھینکیں. اپنے خداوند کو اپنے سے جدا مت ہونے دیجیے. خداوند کے ساتھ آپ کی بحالی ہے.
तमूज जैसे झूठे देवता आपकी हरियाली ज़िंदगी में नहीं ला सकते। बाइबल में लिखा है पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि खुदावंद की तरफ से ताजगी के दिन आए। अगर आप ताजगी चाहते हैं तो तौबा की ज़रूरत है। अगर आप ताजगी चाहते हैं, हरियाली चाहते हैं, कर्ज़ों से रहाई चाहते हैं, बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, तो इन बुतों को इस हैकल में से निकाल कर आज रात उखाड़ कर बाहर फेंक दें और अपने खुदावंद को जलाल दें। उसको जलाल दें जिसने आपकी ज़िंदगी को बनाया है, उसको जलाल दें जो आपकी ज़िंदगी में लहरें बहरें भर देता है, उसको जलाल दें जो आपकी ज़िंदगी को शराब करता है, जिसने इस मुल्क में आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा है और आप हर रोज़ अच्छा खाना खाते हैं, आप हर रोज़ अपने लिए फल खाते हैं, अच्छे अच्छे फल खाते हैं, अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी गाड़ियों में फिरते हैं और अच्छे माहौल में रहते हैं, एसीज वाले कमरे में बैठकर इबादतें करते हैं और कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। जिसने आप इस मुल्क में रखा है उस खुदा का शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगियाँ उसे सौंपें और उसने जो नेमतें दी हैं उसके लिए उसी का शुक्र करें, सारी बरकत के लिए उसका शुक्र करें और आए तमूज के लिए नोहा करना बंद करें। वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। आए अपनी ज़िंदगी के अंदर जो तमूज है उस पर नोहा करना बंद करें। कभी अपने पापों पर एक दिन रोएं, कभी अपनी गुनाहों पर एक दिन चलाएं और कभी अपनी पस्ती पर गौर करें और देखें कि मैं किस हद तक दूर हो चुका हूँ। ये लोग चाहते हैं, मेरे बनी आदम, ये लोग आदमजाद चाहते हैं कि मैं इनकी ज़िंदगियों से चला जाऊँ। बेशक इनके बुत मेरी गैरत को भड़काते आ रहे हैं मुसलसल, मगर मैं इनका रहीम खुदावंद, इसके बावजूद मेरा और आपका खुदा आपको बचाने के दर पे है, आपको छुड़ाने के दर पे है, आपको सरफराज करना चाहता है, आपको बहाल करना चाहता है। यकीन करें अगर हम हर रोज़ भी जाके किसी चर्च में किसी पादरी साहब से सर पे हाथ रख के भी दुआ करवाएं और बुत दिल में नस्ब हैं तो खुदा हमारी कभी ना सुनेगा। खुदा आपको बरकत दे।